السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن ود ابصار عالم۔ ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن اور آئین میں کوئی تقابل ہونا چاہیے یا نہیں، اور کیا پاکستان کے آئین میں کوئی شق ایسی ہے جو غیر اسلامی ہو۔ اور یہ اس لیے سوالات آئے ہیں، ابھرے ہیں، کیونکہ ابھی جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ، طالبان کی کمیٹی کے ساتھ، طالبان کی نامزد کردہ کمیٹی کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کی نامزد کردہ کمیٹی کے درمیان، اس میں اس کے ایک ممبر مولانا عبدالعزیز، جن کا تعلق لال مسجد سے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کی شرط منظور نہیں، اور اسی بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کمیٹی سے الگ ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں آئین اٹھا کر یہ کسی ایک ایسا تقابل کرنے کی کوشش کی جو میرا خیال ہے کوئی عام شخص جس کا اسلام اور شریعت پہ علم نہ ہوتا، وہ اگر کرتا تو شاید اس پر کوئی فتویٰ بھی لگ جاتا، کیونکہ یہ تقابل کیا ہی نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ پھر اسی تقابل کو یہ طالبان کے جو ایک ترجمان ہے شاہد اللہ شاہد، انہوں نے کہا کہ عبدالعزیز کا کہنا غلط نہیں اور ہماری جنگ ہی شریعت کے لیے ہے۔ تو ایک قرآن جب اترا غار حرا میں تو اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، جس کا مطلب تھا پڑھ، لیکن بدقسمتی سے طالبان نے جب افغانستان میں حکومت کی اور سوات میں بھی جب ان کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے سب سے پہلا حملہ اقرا پہ کیا، لفظ پڑھنے پہ ہی کیا، تعلیم پر ہی کیا۔ اس لیے انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وہ قرآن کی تعلیمات کے صحیح ترجمہ کر رہے ہیں یا نہیں، اور جب پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن میں اور اللہ نے دیا ہے، اسی کے تحت ہم اگر آئین پاکستان کو بھی پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آئین اور قرآن میں کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا آئین، اس کا جو پہلا سینٹنس ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس ہے انگریزی میں، لیکن میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، اس کے مطابق کائنات پر صرف اللہ کی حاکمیت ہے۔ یہ پہلا فقرہ ہے پاکستان کے آئین کا، جس میں یہ کہا گیا ہے، مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے کہ تمام کائنات پر صرف اللہ کی حاکمیت ہے، اور پاکستان کے لوگ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ کی دی ہوئی حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے۔ یہ اس آئین کا پہلا فقرہ ہے جس میں اس بات کا عہد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ اس آئین میں کوئی ایسی بات ہو جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین جو ہے اس کی کوئی شرط منظور نہیں، اور آئین ہی نے اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا ہے، اور آئین ہی کا حصہ قرارداد مقاصد ہے، جس کے تمام اصول آئین کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 1 آئین کا، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A اگر پڑھیں، طالبان بھی پڑھیں اور ان کے ترجمان بھی پڑھیں، سارے جو میڈیا میں ترجمان ہیں جو وہاں موجود ہیں شمالی وزیرستان میں، وہ بھی پڑھیں، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ آئین پاکستان کا جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، نہ وہ اسلام کی کسی شق کے خلاف ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے، سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، رہنما ہیں JUI فضل الرحمان گروپ کے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ آئین پاکستان اور شریعت میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ تو یہ دو مختلف آرائیں ہیں، اس لیے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ JUI فے کا موقف بہت واضح ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے، جو سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں۔ معید صاحب، بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پہلے ہی مرحلے پر یہ بات پہلے آئی، دونوں کمیٹیز کے درمیان طے ہوا کہ آئین کے مطابق ہم چلیں گے، آئین کے حدود سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر یہ بیچ میں ایک جو اختلاف آیا ہے، آپ کے خیال میں یہ پورے مذاکرات کے پروسیس کو سبوتاژ کرے گا یا ہم ایک نئی بحث مولوجی؟ افسر صاحب، بہت شکریہ مجھے بلانے کا آپ کے اس بہت ہی اچھے پروگرام کے اندر۔ 2 پوائنٹ ہیں بہت کوئکلی۔ پہلی تو بات ہے کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا جب پہلی میٹنگ ہوئی عرفان صدیقی صاحب کی ٹیم میں اور مولانا سمیع الحق صاحب کی ٹیم میں، تو محض مولانا سمیع الحق نے جب دونوں سائڈ کی ڈیمانڈز کو پڑھ کے سنایا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ڈیمانڈز اور یہ مطالبات جو ہیں انہیں کنوے کیا جائے گا۔ حکومت کی سائڈ سے جو 5 نکات تھے، جو 5 ڈیمانڈز تھیں، اس میں پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو کچھ بھی بات چیت ہوگی، صلح مشورہ ہوگا یا بات چیت ہوگی، وہ آئین پاکستان کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہوگی۔ اس پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، ایگریمنٹ کو کنوے ہونا تھا۔ دوسری بات ہے کہ یہ نا آئینی مسئلہ ہے میرے حساب سے، چونکہ کل ہمیں مولانا عزیز صاحب سے بھی ملنے کا موقع ملا، انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور آج مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہیں ان سے بھی ڈسکشن کرنے کا موقع ملا۔ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ انالیسس ہے کہ نہ مسئلہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ مذہبی ہے۔ در حقیقت مولانا عبدالعزیز نے
ایک سمارٹ موو کی ہے آن دا بہاف آف دا ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کو اس نیگوسیشن میں بہتر سپیس دلوانے کے لیے. بیکاز اگر تحریک طالبان پاکستان شروع سے ہی یہ مان لے کہ وہ آئین پاکستان کے تحت یہ بات چیت کریں گے تو نیگوسیشن کرنے کی ان کی سپیس جو ہے, ان کی جو مینوربلٹی ہوتی ہے بڑی ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو یہ خالصتاً سیاسی آپ سے بات صرف دہرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو مسئلہ ہے یہ آئینی نہیں ہے, قانونی نہیں ہے, مذہبی نہیں ہے, بلکہ یہ سیاست ہو رہی ہے. یہ سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں نا یہ آپ کے اس پہ پکی دیکھیں میرا ایک آخری جملہ, دیکھیے اگر ہم بہت ہی اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور اس کے جو بھی انٹرپریٹیشنز ہمارے یہاں موجود ہیں اس کے حساب سے چلیں تو شاید پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا ایک اوپن اینڈڈ نیگوسیشن کرنا ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہوتا. یعنی پاکستان کی جو ایک سیٹلڈ پالیٹی ہے اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. تو اسی طرح یعنی ہم یہ ایک سیاسی عمل ہے, طالبان کو ایک نیگوسیشن لے کر آنا ایک سیاسی عمل ہے اور دونوں طرف سے سیاسی برنکسمینشپ ہو رہی ہے. تو پھر اللہ کی کتاب ہے قرآن, کیا اس کو سیاست میں اس طرح لانا چاہیے اپنے مقاصد کے لیے؟ اب یہ آپ مجھے بڑا پھنسوانے لگے, بڑا مشکل. دیکھیں آپ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے. میرا خیال ہے دیکھیں مذہب سیاست کی راہ میں تو آ جاتا ہے, یہ ہمیشہ اسلام کی اللہ کی کتاب کی بات کروں, میں مذہب کی بات نہیں. میرا خیال ہے مسلمانوں نے پچھلے 1400 برس میں ہمیشہ اللہ کی کتاب کو اپنی سیاست کے درمیان اس کو لے کر آئے. صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا. تو یہ کیا کمپیریزن ہونا چاہیے دونوں کتاب؟ ایک انسانوں کی بنائی کتاب ہے, ایک اللہ کا کلام ہے. ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہمیشہ رہا ہے. حافظ صاحب, آپ کو حافظ صاحب میں نے اس لیے کہا کہ آپ قرآن آپ کو زبانی یاد ہے. صاحب آپ کو جناب چھوڑیں گے نہیں, بڑا مشکل ہے. میں چھوڑنے اور اس کی بات نہیں ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کچھ چیزیں کلیریفائی ہوں. لوگوں کو ہم کنفیوز کرتے ہیں اور یہ میڈیا پہ بھی بہت الزام آ رہا ہے کہ لوگوں کو شاید کنفیوز کیا جا رہا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں حافظ صاحب, آپ ظاہر ہے قرآن آپ کو حفظ ہے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ حافظ ہے, قرآن کا آپ کو علم بھی ہے ہم سے زیادہ سب سے. کیا ایسا تقابل کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے, آئین میں لکھا ہے, پھر یہ لوگوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے, اس میں ظاہر ترمیم ہوتی رہتی ہے, چیزیں بدلتی رہتی ہے, اس کو کمپیریزن بنتا ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر عالم صاحب, سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے چینل کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتا ہوں. بالکل جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ہم آئین میں رہتے ہوئے جمہوری جدوجہد کے ذریعے پارلیمنٹ کے توسط سے اس آئین کا نفاذ چاہتے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. اب یہ آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ اگر یہ آئین غیر اسلامی ہوتا تو پھر ہماری قیادت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دستخط کیوں کیا؟ بالکل صحیح, درست. اسلام کہتے ہیں, ہم اس کو غیر اسلامی آئین نہیں کہہ سکتے جمعیت علماء اسلام. دوسری بات, اور انہوں نے یہ فکرہ لکھوایا, مطلب اس میں شروع ہو رہا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے آئین اسلامی, قرآن اور سنت سپریم لا, کوئی قانون اس کے منافی نہیں ہونا چاہیے, بالکل صحیح. لیکن ایک ہے عملاً نافذ ہونا. ٹھیک, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل یہ آئین پر غیر اسلامی غیر شرعی کا فتویٰ لگانا جمعیت علماء اسلام کی روح سے اگر یہ ہوتا تو پھر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام اس پر دستخط ہی نہیں کرتے. بالکل درست. مولانا سمیع الحق صاحب کے اپنے والد نے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان پر دستخط کیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قیادت کی بات آپ نے سنی اسمبلی میں 27 جنوری کو جب میاں صاحب نے مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کی. سوری, میں آپ مولانا عبدالحق کا مجھے نہیں پتا تھا, انہوں نے بھی اس پہ انہوں نے بھی سمیع الحق صاحب کے جو والد جن کے نام پہ حقانی مدرسہ. بالکل ٹھیک. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قیادت نے 27 جنوری کو جب اناؤنس ہوا کمیٹی مذاکرات کے لیے میاں صاحب کے ذریعے, تو مولانا صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم پاکستان کے 1 انچ زمین پر, ہر انچ پر ہم قانون کی اور آئین کی بالادستی اور حکمرانی چاہتے ہیں. ٹھیک. تو جمعیت علماء اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ آئین کے روح سے مذاکرات ہو, یہ غیر شرعی عمل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. البتہ سوال یہ ہے اگر شریعت کا نفاذ نہیں ہے اس آئین پر عملاً آپ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے جو کہ حقیقت ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور وہ پرامن طریقے سے کرنی چاہیے. دونوں چیزیں ایک ہی ہے لیکن طریقہ کار میں غلطی ہے. دوسری بات میں یہ کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے کی, قرآن اور سیاست. دیکھیے ایک غلط فہمی ہے ہم میں. سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست کس اس کا لفظ ہے, عربی ہے, اردو ہے, انگلش ہے, کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے. تمام ڈکشنری عربی کے اٹھا ہے,
کہ سیاست کا معنی کیا ہے. سیاست کا معنی ہے اصلاح، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری. عربی میں اس کو کہتے ہیں اصلاح المعاد والمعاش، دنیاوی اور اخروی ٹھیک زندگی کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنا، اور دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے جدوجہد کرنا. اس کے لیے بنیادی اور جامع نسخہ وہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریاست، اپنی سیاست اور اپنی حکومت کے لیے ایک ڈھانچہ اور نسخہ بنایا تھا. بنیادی اصول اور قرآن تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے اگر سیاست کا معنی یہ ہو تو قرآن اور سیاست سے آپ الگ نہیں کر سکتے، اور سیاست آپ دین سے الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر سیاست کا معنی منافقت لیا جائے، اگر سیاست کا معنی فراڈ اور دھوکہ لیا جائے، پھر تو یہ بات صحیح ہے جو ڈاکٹر صاحب نے. میں نے کیا کہا ہے سر؟ میں نے تو کہا کہ سیاست کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے مذہب. ہاں، دوسری بات یہ بات اگر اس کو اس طرح کر لے کہ قرآن کو اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا، مذہب کا نام استعمال کرنا، اسلام کو استعمال کرنا اپنے اہداف اور اغراض کے لیے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے اسلام کے ساتھ بھی اور قرآن کے ساتھ بھی. ٹھیک. نہیں، بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور ایک اس طرح چیز پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی قرآن اٹھا کے، انہوں نے کچھ الزامات لگائے. ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے قرآن اٹھا کے پریس کانفرنس کی. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. دیکھو، قرآن کو اٹھانا، ہر جگہ استعمال کرنا، پھر ہر ایک آدمی ہر تھڑے پہ قرآن کو استعمال کرے گا. قرآن اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ قسم کے لیے استعمال کریں. ٹھیک. نہ اللہ کا نام اس لیے ہے کہ آپ قسم کے لیے استعمال کریں. دیکھیں، جو بھی موقف آپ نے پیش کرنا ہے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ زبان سے وہ کر سکتے ہیں جیسے ہم ابھی بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ. دلیل کے ساتھ. ٹھیک. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، بہت ساری باتوں کی کلیئرٹی ہوئی ہے حافظ صاحب کی گفتگو سے. آپ بتائیے گا کہ کیا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں اطراف میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے ذہنوں پہ سوالات ہیں کہ شاید یہ کامیاب نہ ہوں یا شاید ہو جائیں؟ دونوں صورتوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے سے کیا ہوگا، ناکام ہونے سے کیا ہوگا؟ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP جو ہے، اس کے 3 حقائق ہیں جس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. پہلی حقیقت یہ ہے کہ درجن بھر گروپ تھے دسمبر 2007 میں یہ TTP وجود میں آئے، اور اگست 2008 میں کوئی 7 یا 8 مہینے بعد پاکستانی ریاست نے، حکومت نے اس کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا. اور جب سے یہ وجود میں آئی ہے TTP، اس دن سے آج تک یہ ریاست پاکستان سے حالت جنگ میں ہے، ایک تنازع ہے. ٹھیک. اب بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ تنازع کیا ہے؟ تنازع دنیا میں 4 یا 5 بڑے قسم کے تنازع ہوتے ہیں کہ مذہب کے اوپر تنازع ہو جاتا ہے، زبان کے اوپر بھی تنازع ہوا ہے دنیا بھر میں، ہمارے ہاں بھی سیاسی طاقت کے اوپر تنازع ہوتا ہے، علاقے کے اوپر تنازع ہوتا ہے. ہمارا انڈیا کے ساتھ ابھی تک علاقے کے اوپر تنازع چل رہا ہے، اور پھر آئینی تنازع بھی ہو سکتا ہے. اب TTP کا اور ریاست پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کسی قسم کا کوئی مذہبی تنازع نہیں ہے، ایک ہی مذہب ہے. ٹھیک. زبان کا بھی کوئی تنازع نہیں. یہ آپ کا خیال ہے نا، ان کا خیال ہے کہ مذہبی تنازع ہے ہمارا، آئیڈیولوجیکل، نظریاتی. روح جو ہے تنازع کی وہ علاقائی ہے اور وہ سیاسی طاقت نہیں، جو کہا جا رہا ہے، اور ان کے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے میڈیا کے لوگ جو ان کے ترجمان ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی معاملہ یہ تو کفر کی ریاست. آپ مذہب کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں، لیکن چاہتے جو روح ہے اس تنازع میں، اس کانفلکٹ میں، اس جنگ میں، وہ علاقہ چاہ رہے ہیں اور وہ سیاسی طاقت چاہ رہے ہیں. اچھا، یہ کلیئر ہیں آپ اس پہ؟ تو یہ وہ خود کلیئر ہیں. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں اسلام کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے. وہ علاقہ حاصل کریں گے تو وہاں پہ اپنا سیاسی فلسفہ جو ہے وہ امپوز کریں گے. تو پہلے تو وہ علاقہ چاہتے ہیں، رائٹ. وہ علاقہ ملے گا، اس کے بعد ان کا جو سیاسی فلسفہ ہوگا اس کو وہ شریعہ کا نام دیں، اس کو وہ جو بھی نام دیں، اس کے بعد وہ اس کے اوپر اپنی سیاسی فلسفہ جو ہے اس کو لاگو کر سکتے ہیں. تو بیسک تنازع جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سیاسی ہے، وہ سیاسی طاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں. اب سیاسی طاقت کس طرح آتی ہے اس کا ہمارے آئین میں ذکر ہے. ٹھیک. اب جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ وہ سیاسی طاقت الیکشنز کے تھرو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلیوں میں آ کے اس کے بعد قانون میں امینڈمنٹ کریں، آئین میں امینڈمنٹ کریں، جو کچھ بھی کریں. اس طرف TTP ہے، وہ ایک متبادل راستہ اختیار کر کے سیاسی طاقت اختیار کرنا چاہتی ہے. تو جھگڑا سیاسی طاقت کا ہے اور جھگڑا علاقائی.
ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ سوال رکھیں گے اپنے مہمانوں کے سامنے کہ یہ علاقے کی جنگ ہے یا اسلام اور کفر کی. ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ علاقے کی جنگ ہے یہ اسلام اور کفر کی, لیکن اس سے پہلے بریک میں ایک بات ہو رہی تھی جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ طالبان نے کمیٹی قائم کی جس میں تمام ممبران دفاع پاکستان کونسل کے ہیں, مولانا سمیع الحق, پروفیسر ابراہیم اور مولانا عبدالعزیز, یہ تمام دفاع پاکستان کونسل کے بھی ممبران ہیں. اور اس پہ سوال ہوا کہ پھر دفاع پاکستان کونسل کس کی ہے, اس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس پہ آپ لوگ سوچیے گا. میں اپنے پروگرام کا آغاز دوبارہ کرتا ہوں. جناب, علاقے کی جنگ ہے یہ اسلام اور کفر؟ علاقے کی جنگ ہے. میں ڈاکٹر فاروق سلیم سے اس میں ایگری کرتا ہوں. علاقے کی جنگ ہے, اس پہ سیاسی کنٹرول اور اس کا ایک نظام بنانے کی جنگ ہے. وہاں کی جو لوگ ہیں, جیسے جو وہاں کا ایک اس وقت کا ملیٹنٹ گروپ ہے جس تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کی مذہب کی جنگ اس حد تک ہے, اس کا بھی تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے, اسلام کی تشریح اور اس کی انٹرپریٹیشن سے ہے. اور اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ان کا جو ایک سوچنے کا انداز ہے, ورلڈ ویو ان کا جو ہے, جو لاہور, اسلام آباد, کراچی میں پاکستان کی پڑھی لکھی کی ایلیٹ رہتی ہے, پولیٹیکل ایلیٹ رہتی ہے, بیوروکریسی ہے اور ملٹری ہے, اس کا جو ورلڈ ویو ہے مذہبی لوگوں کا بھی وہی ہے. آپ نے مذہبی لوگ, الحمدللہ صاحب کا بھی, یہ اگر مجھے پوچھے میں مذہبی لوگوں کو بھی, جس میں سیاسی ایون جو ہماری جماعتیں ہیں بڑی, جیسے لوگوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف اپولوجسٹ ہیں, پرو طالبان ہے. اب آپ نے دیکھا جب نیگوسیشن کی بات ہوئی تو کیسے آپ کو JUIF اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں. عمران خان بھی الگ پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں اور فضل الرحمان بھی پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. تو مسئلہ در حقیقت جو ڈیوائیڈ ہے وہ ایک طرح سے ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے, ورلڈ ویو کا جھگڑا ہے. یعنی پاکستان کہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کا دنیا کے ساتھ چلنے کا جو انداز ہے, دنیا کو سمجھنے کا انداز ہے, وہ فاٹا کے اور وہاں کے ٹرائبل ایریا کے لوگوں سے مختلف ہے. اور پھر اس میں ایک بہت بڑا چیز اسٹیٹس یعنی ماڈرنٹی. یہ دیکھیں, یہ بھی آپ بہت ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. فاٹا میں بھی اب میں پھر حمداللہ صاحب کی طرف آؤں گا, ان کے لوگ, ان کی جماعت کے لوگ فاٹا سے کامیاب ہوتے ہیں جتنا بارڈر ایریا افغانستان کے ساتھ سب علاقوں سے کامیاب ہوتے ہیں. میں ریوائز کر لیتا ہوں پلیز. TTP کا, ہاں, TTP کے اندر جو فرقہ ہے, ٹھیک ہے, میں نے جنرلائز کیا. TTP کا جو فرقہ ہے, یہ TTP جو گروپ ہے, ان کا ایک ورلڈ ویو ہے. وہ ورلڈ ویو جو ہے وہ باقی سارے پاکستان سے بہت مختلف ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس آف وومن, یعنی آدمی اور عورت کے تعلقات کیسے ہوں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا جھگڑا ہے اس پوری مذہب کی تشریح کے درمیان میں. یعنی اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں جھگڑا انٹلیکچوئل رہنا چاہیے نا, اس پہ لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو مارنا. یہ مذہبی جھگڑا ہے ہی نہیں. میرا شروع سے یہ ہے موقف ہے کہ یہ مذہبی جھگڑا نہیں ہے, مذہب کی تشریح کا جھگڑا ہے. ٹھیک. حافظ صاحب, کچھ لوگ میڈیا میں بھی اور وہ سرکاری ملازم بھی ہے, لیکن وہ تنقید کریں پاکستان کے آئین پہ کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, رد کر دیتے ہیں اپنی تحریروں میں یا اپنی گفتگو میں. مثالیں دیتے ہیں ان ریاستوں کی جن کو ہم مانتے نہیں ہیں, اسرائیل کی ریاست کی فار ایگزامپل. تو کیا ابھی جب آپ نے اتنا واضح طور پہ کہا ہے, یہ جو ہمارے اندر انٹلیکچوئل کنفیوژن ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پتلون پہنتے ہیں, شرٹ پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ ان کے ذہن میں یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ابصار صاحب, ایک ہے نفاذ شریعت, نفاذ اسلام, ایک ہے اسلامی نظام. ٹھیک. یہاں روزے پر پابندی نہیں ہے, نماز پر پابندی نہیں ہے, حج پر پابندی نہیں ہے, زکوٰۃ دینے پر پابندی نہیں ہے. اگر اسلام یہی ہے تو پھر اسلام ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے. اگر نماز, روزہ, زکوٰۃ اسلام ہے, یہی اسلام کی تشریح, تو انگریز کے زمانے میں بھی یہی تھا, پھر اس کے خلاف لڑنے کی کیا نوبت آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین اسلامی ہے لیکن عملاً اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. ٹھیک. اب اس نفاذ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بندوق کے ذریعے ہم نے تبدیلی اور انقلاب لانی ہے, یا رائے اور جمہوری قوت کے ذریعے؟ جمعیت علماء اسلام کی موقف آپ کو معلوم ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بعض لوگ ایز ریاست میں کی, شاید آپ بات کی ہم نے وقفے میں اسرائیل کی حوالہ ہمارے کسی صحافی یا اولیاء مقبول جان صاحب نے دیا. پہلے اولیاء مقبول جان صاحب یہ بتا دیں کہ کیا وہ اسرائیل کو بحیثیت ریاست تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ایسی ریاست کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے؟ کیا اس ریاست کا حوالہ جانا جو ریاست 50 سال سے مسلمانوں کا کشت خون کر رہا ہے, کیا جس ریاست کا دنیا کے نقشے پر, خاص کر اسلامی دنیا میں اکثریت میں اس کا نام ہی نہیں ہے, تسلیم شدہ ہی نہیں ہے, اس کا حوالہ جانا میرے خیال میں اس کی حیثیت کو بڑھانا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حوالہ سرے سے ہی غلط ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, ہم ادھر بات کریں, کیا ہمارے آئین میں وہ کون سی نکات ہے جو غیر اسلامی ہے؟
اب اس غیر اسلامی کو اسلامی اور قرآن و سنت کے ڈھانچے میں ڈالنا یہ ابصار عالم کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ نے وہ اختیار دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو. ٹھیک. لہذا اگر فرض کرے یہ آئین میں کچھ دفعات ایسے ہو جو اسلامی نہ ہو، ٹھیک، تو اسلامی نظریاتی کونسل کو رجوع کرے، ایک آئینی ادارہ ہے، ٹھیک، ان سے رہنمائی لے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات ہزاروں موجود ہے پارلیمنٹ میں، جو الماریوں کی زینت بنے، اسی کو اٹھا کے دیکھے، اسی کو قانون کا حصہ بنائے، اسی کی روشنی میں آپ قانون سازی کرے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے، لیکن البتہ بالکل یہ آئین پر غیر اسلامی کا فتویٰ لگانا میرے خیال میں یہ ہماری قیادت نے جب دستخط کیے، کم سے کم جمعیت علماء اسلام یہ نہیں کر سکتی. بالکل صحیح، بہت مناسب بات ہے. ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو حافظ صاحب نے کہا کہ انگریز کے خلاف جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت تھی. انگریز کے خلاف مذہبی لیول پہ تو کوئی سیاسی تحریک بہت بڑی نہیں چلی، ٹرائبل ایریاز میں ضرور جدوجہد رہی. جو سیاسی تحریک مسلم لیگ کی تھی وہ ہندو کی ممکنہ ڈومینیشن کے خلاف تھی، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ انگریز تو ایک نیوٹرل نہیں، سیکولر. مطلب بات ان کا کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی ہندو بھی مسلمان نہیں تھے، برٹش بھی مسلمان نہیں تھے، تو ہم ان کی حکومت میں رہ تو رہے تھے نا. ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، ہندوؤں کا خوف تھا. ہندوؤں کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے تھے، ساتھ تو رہنا چاہتے تھے، ساتھ رہنا چاہتے تھے. حکومت میں میں نے یہ ان کی کہا، حکومت میں میں نے نہیں کہا رہنا یہ چاہتے. شکوہ ہے ہمیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ حج، نماز، روزہ، مسجد میں ہاں، جماعت، وہ عیدگاہ یہ اسلام ہے، تو پھر تو اسلام ہے، لیکن یہ اسلام نہیں وہ ہے. تو پھر ہندوستان میں بھی ہے. ہاں، وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہ تو ادھر بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی مدارس ہے. تو اس کا معنی یہ کہ اس ریاست میں وہ چیزیں نہیں ہے عملاً جس کے لیے اس ریاست کا بنیاد رکھا گیا تھا. اس پر شکوہ اور اعتراض اور سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن یہ کرنا کہ آئین غیر اسلامی، غیر شرعی ہے. لیکن کیا یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مقاصد کے لیے ریاست نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ ایک معاشی اور ایک سماجی اسٹرگل کے تحت وہ بھی تو دوسری بحث ہے. دوسری بحث ہے، اس میں دوسری بحث ہے. دوسری بحث. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلا جو نقطہ تھا دونوں اطراف کی، جب کمیٹی طالبان کی نامزد کردہ اور حکومت کی، ان میں پہلی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا گیا کہ دونوں طرف سے حملے نہیں ہوں گے. لیکن اس کے بعد، اس اعلان کے بعد پشاور میں خودکش حملہ ہوا جس میں شیعوں کو ٹارگٹ کیا گیا. جند اللہ نے ذمہ داری قبول کی. اس کے بعد خانیوال کے قریب ایک گاؤں میں خودکش حملہ ہوا جس کا بامبر جو ہے وہ وزیرستان کا بتایا جاتا ہے. پھر کراچی میں ANP کے رہنما اسلم جدون کے گھر پر حملہ ہوا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو TTP کہہ رہی ہے کہ وہ نمائندہ تنظیم ہے تمام دہشت گرد گروپوں کی، لیکن ساتھ ساتھ اور یہ ہوا بھی کہ اب حملے نہیں ہوں گے. آج ٹیم وزیرستان بھی پہنچ گئی، ڈرون حملہ نہیں ہوا یا کوئی اور حملہ نہیں ہوا. تو پھر یہ جو گروپس ہیں اور مزید نکل رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ابصار صاحب، ایک تو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 256، ٹھیک، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی فوجی تنظیم یا نیم فوجی تنظیم نہیں بنائی جا سکتی، اور اگر وہ بنائی جائے گی تو وہ اللیگل ہوگی. ٹھیک. اب ہم کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، وہ حکومت کی شاید نمائندہ کمیٹی ہے، اور وہ ایک ایسی تنظیم سے چلی ہے مذاکرات کرنے کے لیے جو کہ ہمارے آئین کے تحت اللیگل تنظیم ہے. اس کو کالعدم آفیشلی بھی قرار دیا جا چکا ہے اور آئین بھی کہتا ہے. پھر ایک سیکشن 11 ہے ہمارے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں، اس میں خصوصاً حکومت کو اور حکومت کے نمائندگان کو یہ تنقید کی گئی ہے کہ جو تنظیمیں کالعدم قرار دے دی جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ٹھیک. اب آپ یہ کمیٹی بزنس میں آ جائیں. یہ جو کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں، دیکھیں کمیٹی بزنس جو ہے یہ سائنس بن چکا ہوا ہے. آپ نے کمیٹی تشکیل دینی ہے، وہ کوئی نتیجہ خیز انداز سے دینی ہے یا وقت گزارنا ہے. آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دینی ہے، وہ بے اختیار ہوگی یا با اختیار ہوگی. ٹھیک. تو اب جو تشکیل دی گئی ہیں دونوں طرف سے کمیٹیز، وہ ایک تو بالکل ہی بے اختیار ہیں، اور اس کا میسج یہ جاتا ہے کہ اس وقت دونوں فریقین جو اس نیگوشیشن میں شامل ہیں وہ دونوں سنجیدہ نہیں ہیں، حکومت اور طالبان. حکومت بھی اور TTP بھی. ٹھیک. پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ TTP کے ساتھ بہت آپ بڑی مذاکرات کر نہیں بہت بڑا سکتے. بیان دے رہے ہیں آپ. دیکھیے میں نہیں دے رہا ہوں، جس قسم کی جو انداز تشکیل ہے کمیٹیز کا، ابھی آپ نے ممبران کا ذکر کیا. دیکھیے اگر حکومت، یہ ایک تو پراکسیز ہیں، حکومت
اٹ سیلف جو ہے وہ نیگوشیشن میں نہیں ہے. حکومت کی ڈیفینیشن اگین آپ کا آئین کرتا ہے کہ کیا آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کی انتظامیہ ہے یا آپ کی جوڈیشری ہے, ان میں سے کوئی بھی ممبر نہیں ہے کہ حکومت خود دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کر رہی ہے. مناسب بات نہیں ہے. نہیں, یہ تو مذاکرات ہی آرٹیکل 256 کے خلاف جاتے ہیں. آپ کسی ایسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. میں نے بھی کہا تھا اگر سیاسی جماعت کہ اگر اسٹرکٹلی اس کو فالو کریں کانسٹیٹیوشن کو تو پھر مذاکرات نہیں, لیکن اگر سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب, اور پارلیمنٹ کا یہ کنسنسس ہے, اور سیاسی جماعتیں بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, اور پھر یہ کہ پوری دنیا میں مثالیں ہیں ایسی کہ جہاں دہشت گردوں سے مذاکرات ہوئے ہیں, تو آپ اپنا قانون بدل ڈالیں. پھر 256 جو ہے اس کو نکال دیں. لیکن ان ممالک نے قانون بدلے بغیر مذاکرات کیا نا. آپ کو ایگزامپل دے سکتے ہیں جی, برطانیہ میں آئرش, دیکھیے برطانیہ نے پہلے تو ان کو اتنا کمزور کر ڈالا, اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی کبھی بھی آئی آر ایس کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کی. تو ہم بھی ڈائریکٹلی نہیں کر رہے ہیں. ان کی جو سیاسی ان کی, تو اب تو آپ نے کہا بھی عمران شاہ جا رہے ہیں. نہیں, وہ تو کمیٹی گئی, کمیٹی کے ممبران گئے ہیں نا, جو طالبان کی کمیٹی کے ممبران گئے ہیں. دیکھیے پھر واپس آپ آ گئے تنازع کے اوپر. آپ ان سے تنازع آپ کا کیا ہے, یہ جو کمیٹیز جا رہی ہیں یہ تنازع کس طرح ڈسپیوٹ, کیا علاقہ دینا چاہتے ہیں ہم ان کو, کیا ہم ان کو سیاسی طاقت دینا چاہتے ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ اس وقت حکمران جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. کرسی ایک ہے اور اس کے چاہنے والے دو ہیں. ٹی ٹی پی سیاسی طاقت چاہتی ہے, ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ جو اس وقت نواز لیگ جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ ٹی ٹی پی آ کے بیٹھ جائے. سیاسی طاقت اختیار کیسے کہہ سکتے. اچھا میں موئز صاحب یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں, یہ طاقتیں؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دور پار سے بھی برابر نہیں ہے, اور وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں ان کو پورے پاکستانی قوم کا مطلب ایک کنسنسس ان کے پیچھے ہے. انہوں نے 15 ملین سے زیادہ یہاں پہ ووٹ لیے ہیں, اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ امن کو ایک چانس دیں. وہ امن کو ایک چانس دے رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا کے صوبے کی حکومت, وہاں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف, اسی طرح سے جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ امن کو چانس دیں, لیکن کوئی ایکویلٹی نہیں ہے اسلام آباد کی حکومت کے درمیان میں اور ٹی ٹی پی کے درمیان میں. اور مزید میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہنا غلط ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں کون آ کے بیٹھے, اس کی جدوجہد نہیں ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کی میکسیملس پوزیشن یہ ہو سکتی ہے, کہنے کو کچھ بھی ہو, ان کی میکسیملس پوزیشن زیادہ سے زیادہ ان کی پوزیشن اور مطالبہ یہ ہو سکتا ہے کہ خیبر پختون کے ایجنسیز میں, نارتھ وزیرستان میں یا کچھ اور ایجنسیز کہہ سکتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں, انہیں ایک نظام حکومت دیا جائے جو پاکستان کے کسی لوکل باڈی قسم کا ایک نظام حکومت ہو سکتا ہے. دیکھیے آخرکار وفاقی حکومت پروونشل حکومتوں کو بھی, جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں انہیں بھی تو اختیارات دیتی ہے نا, ڈیوالو کرتی ہے. ہندوستان کی حکومت نے آرٹیکل 370 کے تحت شیخ عبداللہ کے ساتھ نہرو صاحب نے فیصلہ کر کے ایک ڈفرنٹ اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا مقبوضہ کشمیر کو. تو ہم نارتھ وزیرستان کو اس قسم کی کچھ ایجنسیز کو تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں, مختلف نظام دے سکتے ہیں. ایسی بات آرگومنٹ ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے وہ الیکشن لڑ کے ہمارے آئین کو فالو کرتا ہوا اس سٹیج پہ پہنچا ہے. جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ اس پروسیس کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ ہتھیار کے ذریعے, زور کے ذریعے, ڈر کے ذریعے, بم بلاسٹ کی جگہ بم بلاسٹ کے ذریعے وہ طاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں جو ہماری سیاسی پارٹیاں سیاسی عمل کے تھرو اختیار کرتی ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ ہم ان کو وہاں پر یہ تو نہیں کہیں گے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, لوکل باڈیز نہیں ہوں گی, وہاں سے سیاسی جماعتیں نکل جائیں گی. ہم ان کی کچھ مطالبات ہی مان سکتے ہیں. کچھ مطالبات جو ہے نا, ہم نے سوات میں مانے ان کے کچھ مطالبات, اس کے بعد پھر وہ نیچے بھی پہنچ گئے. انہوں نے ایک علاقہ آپ ان کو دیں گے, وہ ایک تو ان کا جو ورلڈ ویو, ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ورلڈ ویو کا جو انہوں نے ذکر کیا تھا, ایک ورلڈ ویو ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا, پی ایم ایل این کا, باقی سیاسی جماعتوں کا ورلڈ ویو ہے کہ ایک ریاست ہونی چاہیے اور پھر ایک آئین ہونا چاہیے. جو ٹی ٹی پی کا سیاسی فلسفہ ہے, جو ان کا ورلڈ ویو ہے, اس میں نہ تو ریاست آتی ہے اور اس میں نہ آئین آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ جو ہوں, وہ جو فیس بک پہ چلتا رہتا ہے کہ طالبان ایک بیوی کی طرح ہیں جن سے نہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہ ان کے خلاف ایکشن, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مثال اچھی ہے, بہت خوش ہوئے ڈاکٹر. اس میں پھر کرنا کیا چاہیے آپ کے خیال میں, کیا حل ہے؟ وہ علاقہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے شاید اشارہ کیا کہ وہ علاقہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اپنی حکومت قائم کر لیں. دیکھیے اس علاقے پہ کنٹرول چاہتے ہیں, اس کے بعد ایکسپینشن چاہتے ہیں. وہ تو پوری دنیا وہ ریاست کی باؤنڈریز نہیں ایکسپٹ کرتے. ان کو کنٹین کیسے کیا جائے؟ اگر مذاکرات نہیں تو پھر آپریشن اتنا آسان ہے؟ دیکھیے ایک ریاست کا بنیادی نقطہ ہے, بنیادی فنڈامنٹل پرنسپل آف اے اسٹیٹ, اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, فلسفے سے اس میں طاقت کا سرچشمہ صرف ایک ہو سکتا ہے. آپ کے فلسفے سے متفق, لیکن ہماری ریاست کے اداروں نے, ریاست نے خود کتنے گروپس مسلح بنائے, ابھی بھی بلوچستان میں بنا رہے ہیں وہ.
ہم تو اب آپ کا خود کہنا اپنے آپ کو یہ کھا ہے رہے کہ ہیں. ریاست کے کچھ ادارے غلط پالیسیز کی بنا پہ یہ کرتے یہ رہے. ٹرینڈ ہے نا. یہ ٹرینڈ یہ بھی تو ریاست نے بنائے ہوئے تھے یہ گروپ, ٹرینڈ ٹی ٹی پی کے گروپ ریاست نے بنائے تھے نا. تو اب ہم پھر یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ دیکھیں ریاست نے یہ بالکل کیوں نہیں پتا. ٹی ٹی پی کو تو ٹی ٹی پی کے جو گروپ سے جو لوگ ہیں جو اس میں شامل ہو گئے بالکل, جو ان کی لیڈرشپ ہے, نہیں, اس میں بھی کوئی فیکٹس نہیں ہیں ان کے پاس. اب صاحب آپ کے پاس حقائق نہیں پیدا ہو سکتے. طالبان دیکھیے طالبان اگر بنائے گئے تھے وہ 1979 میں جو لوگ بنائے گئے تھے جن کو پاکستان کے ریاست میں 88 کی وہ بات تو کر رہا ہوں, 80 سال کے ہو 90 کی چکے بات ہوں گے کر نا رہا اب. ہوں. نہیں 90 کی بات کر رہا ہوں. جب آپ طالبان ملا عمر تو 90 سال کے نہیں ہوئے نا. آپ تو ملا عمر کو کس نے support کیا؟ 1994 کی بات کر رہے ہیں جب ملا عمر نے یہ تحریک وہاں پہ شروع کی, بالکل. کندھار سے شروع کی اور ان جگہوں سے شروع کی. اس کے بارے میں بھی بڑا ابہام ہے کہ وہ ہمارے اداروں نے ہی سارا بنایا تھا یا وہاں پہ ایک لوکل انڈیجنس تحریک بھی تھی وار لارڈس کے خلاف جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ حل کیا ہے ان کو کیسے, جب ہم ریاست خود غلط کام کر رہی ہے اور ابھی اپنی پالیسی ابھی بھی تبدیل کرنے پہ تیار نہیں. حمداللہ صاحب تو بتائیے پھر یہ ہم اس میں سے نکلیں گے. میں کچھ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ آئین کے روسی کالعدم تنظیم سے آپ کیسے بات کریں گے, یہی سوال رامان ملک نے سینٹ میں بھی اٹھایا ہے. تو پھر رامان ملک سے یہ سوال ہم کرتے ہیں, ڈاکٹر فاروق 5 منٹ کے لیے رکھیں کہ پھر صوفی محمد سے کس کھاتے میں آپ نے معاہدہ کیا اور پارلیمنٹ میں پیش کیا. دوسری بات یہ کہ بلوچستان میں جو کالعدم تنظیم ہے اس سے بات کرنے کے بارے میں آپ بھی حق میں ہیں, آپ بھی حق میں ہیں کہ انسرجنسی ہے فلان ہے یہ, پھر ان سے بھی آپ بات کرتے ہیں. ہاں تو اگر یہ بات ہے. تیسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جوائنٹ سیشن نے 2 متفق قرارداد پاس کی اور گیلانی کی سرپرستی میں 2 APCs ہوئے جس میں آپ کی عسکری قیادت بھی تشریف فرما تھی, انہوں نے بھی مذاکرات کا فیصلہ کیا. پھر اسی حکومت نے گزشتہ نے NRO مشرف سے بنایا. کیا مشرف آئینی صدر تھا, منتخب صدر تھا؟ تو یہ ملک اگر آپ ملک کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو 47 سے لے کر آج تک مجھے بتا دیں کہ کون ایسے آئین پہ عمل ہوا ہے یا غیر آئینی اقدامات زیادہ ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بات بین الاقوامی ضابطے کے مطابق امریکہ افغانستان میں نیٹو سمیت وہاں ہے. وہ طالبان جو بلیک لسٹ تھے آج امریکہ اسی سے مذاکرات کر رہا ہے, بالکل صحیح ہے, دفتر بھی دے رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے. ان دونوں میں زمین اور ابھی آسمان میں کا فرق ہے. ایک بات میں کر لوں. امریکہ کا طالبان سے بات کرنا اور پاکستان کا طالبان سے بات کرنا. مختصراً دیکھیے بتا دیں. طالبان اس وقت واشنگٹن پہ قابض نہیں ہے. نہیں, امریکہ یہاں سے بھاگ جائے گا. اسلام آباد پہ قابض نہیں ہے. ٹی ٹی پی والے اس وقت آپ کے پاکستان کی سرزمین پہ قابض ہیں. ایک حصے پہ قابض ہے, ایک حصے پہ قابض. دیکھیں 10 سیکنڈ میں ریاست اور سیاست کا عمل قانون اور آئین سے بہت بڑا ہوتا ہے. پاکستانی ریاست اور سیاست کو اس کا حل نکالنا ہے, وہ اسٹرکٹلی لیگل نہیں نکل سکتا, وہ کچھ بھی کرنا پڑے گا کامن سینس سے نکلے گا. ٹھیک. سینیٹر صاحب 10 سیکنڈ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو میں نے 3 حملوں کی مثال دی ہے, جنگ بندی کے بعد بھی حملے ہو رہے ہیں گروپس, تو اس کا مطلب سارے اکٹھے نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر اور قوتیں بھی ہیں تحریک طالبان کے علاوہ کہ وہ لڑ رہے ہیں. ہمارے انٹیلیجنس ادارے ان کا کھوج لگایا کہ یہ کون ہے. 100% ایگریڈ, بالکل صحیح. پھر ہمیں مذاکرات ان طاقتوں سے کرنی چاہیے, کرنا نہیں چاہتے, ٹی ٹی پی سے کرنی نہیں چاہتے. تو اگر ٹی ٹی پی کچھ کر ہی نہیں رہی تو پھر اسے ٹی ٹی پی بھی کرتی ہے لیکن اور کرتی ہیں. ویلڈ پوائنٹس. اور اس کے ساتھ ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آخر میں صرف ایک فکرہ کہنا ہے کہ آئین پاکستان کا نہ ہی غیر شرعی ہے جیسے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے کہا, اور نہ ہی غیر اسلامی. اس لیے پاکستان کے آئین کو متنازع نہ بنائیں. جتنے تنازعات ہمارے پاس پہلے ہیں ان میں سے نکلنے کے لیے کوشش کریں. اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر. World's #1 smartphone